حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر۔ محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين أهل التقوى واليقين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم والصراط المستقيم والذكر الحكيم والركن الحكيم المخاطب بطه ياسين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين النبي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي نبي
الحسن والحسين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على وليه ووسيله ووزيره وعليه وذريته وباب حكمته والناطق الحجته سيد المسلمين أمير المؤمنين ياسر الدين الإمام المشارق والمغارب ونقطة دائرة المطالب الذي هو فرز على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مظهر العجائب يا قاهر العدو نوال الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض آپ کو یہاں پہ آنے کا عظیم عنایت فرمائے اور جیسے آپ جو ہر مجلس میں شرکت کر رہے ہیں اس کا عظیم عنایت فرمائے اور علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر پر خاندان رہے سادات کا سایہ خاندان رہے رب العزت جو فرش عذاب کی زینت کرتے ہیں رب العزت ان کی دیری اور آدھا کو پورا فرمائے وطن مطلب اس کوشش و کاوش کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دین اسلام کیا ہے مقصد حسین کیا ہے مقصد حسین کربلا کا مقصد کیا تھا صرف علی ولی اللہ نہیں تھا محمد رسول اللہ نہیں تھا بلکہ قرآن کی روح سے مقصد حسین لا الہ الا اللہ تھا صدر عنوانی نجات مانوش صدر نجات مانوش قوت حیدر حسین ابن علی مانوش پورا مصرع ہے باقاعدہ شاہ شام کا فیضان محترم اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین میں نے بھیجا تمہاری طرف اور جو ہے آپ کی بہت ہی مختصر لفظوں میں اپنے بھائی کو ممبر دینا ہے اور میری گزارش ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ممبر پر اجازت نہیں ہوتی جب تک وہ سند نہ حاصل کریں احتیاط بہتر چیز مولا زندگی رات فرمایا ہمارے بچوں کی اور اسی طرح جوش و جذبہ اس بچے کے دل میں جو آیا ہے سمندر موزن کی طرح موزن رہے اور حسین ابن علی کے بارے میں جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان القتل الحسین حرارتا لا تبرد ابدا کہ ہمارے ماننے والوں کے دل میں قتل حسین کی اتنی حرارت ہوگی جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگا لا تبرد ابدا آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے نا سونے صلوات بھیجے بل کے محمد مقصد حسین کی ایک مرتبہ پھر ہم 1439 ہجری کے 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پورے انسانیت کو پوری قوم کو ہر مذہب اور مسلک کو کہ اگر تم نے اپنے گاڑ کی اپنے رام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو فرش عذاب بنا جاؤ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کیا ہے اللہ کی شان کیا ہے ہم علی کے فضائل اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس اللہ کا علی ایسا ہے اس علی کا اللہ کیسا ہوگا تمہیں علی کی معرفت ہی نہیں ہے اگر تم علی
ان ہی ذرائع سے اللہ کو پہچانو. ایک شخص علی کی بارگاہ میں آیا اور کہا مولا اللہ سمجھائیے. مولا میرے کائنات پوری کائنات کا جائزہ اسے بتایا. کہا مولا مجھے اللہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا اچھا تمہیں اللہ سمجھ میں نہیں آیا تو تم اپنے آپ کو سمجھو, خود بخود اللہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کیا ہے؟ تم اپنی کائنات میں جو چیز ہے وہ تمہارے اپنے جسم میں ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تم اپنے نفس کو پہچانو, تم اپنے رب کو پہچان لو گے. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما. وزیر محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا انا علی من نور الواحد. اور قرآن میں ارشاد آیا ہے کہ ایسی کتاب اور نور کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور وسیلے تلاش کرو. باقی غور تو نہیں کری اللہ. صلوات پڑھیں مل کے محمد. اللہ کائنات کا نور ہے اور میرے رسول نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اور نور کیا ہے؟ بیدم یہی تو مقصود ہے. پانچ تن حسن و حسین فاطمہ و علی ہیں تو یہی کائنات کا مظہر ہے, یہی نور الہی ہے, یہ نور کائنات ہے. اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور مظہر یہ پانچ تن پاک کی ہستیاں ہیں. نامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گزارش کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو فاصلے ہیں نا, یہ میں ہر مجلس میں یہی کہتا ہوں کہ ہم بلا فصل کے مانگنے والے ہیں تو ذرا تھوڑا قریب ہو جائے تاکہ مجھے جو ان سے نہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے. سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. امام زمانہ بالحق الحق بالحق وشاعر الحق علی بن ابی طالب. والصلاة والسلام على بنت نبی رحمت الکریم ورؤوف الرحیم. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجة الله إلى الخلق الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. واللعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان. صاحبان محترم, دعا ہے کہ خالق کائنات باب الحوائج کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو رب کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. بلند آواز میں آمین کہا کرے. خالق کائنات مخدومہ کونین کے صدقے میں تمام حاضرین کی, بانیان مجلس کی جو بھی دلی نیک حاجات ہیں, خالق کائنات ان حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات ہے. اللہم صلی علی
تو میرے خیال میں تھوڑا سا دھیمے لہجے میں صلوات پڑھیں. صاحبان محترم، ان چہرے نئے ہیں، ان کو اپنے موضوع سے متصل کیے چاہتا ہوں. ہم نے 6 محرم الحرام تک جس نہج پر گفتگو کو لے کر پہنچے تھے وہ یہ تھی کہ خداوند عالم 6 منصب ایسے عطا کیے ہیں مخلوق کو کہ جن پر مخلوق غاصب نہیں ہو سکتی. وہ جو ہے منصب اللہ نے بنائے ہیں، مخلوق اس پر غاصب نہیں ہو سکتی. صاحبان گرامی قدر، اگر اس منصب پر کوئی غصب کرے تو امت مسلمہ اس غصب کرنے والے کو کافر کہتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جملہ میں نے بہت بڑا کہا ہے، بولنا نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ 6 محرم الحرام تک میں آپ سے یہی کہتا رہا کہ یاد بولا. بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جو بھی اس منصب پر غصب کرے ہم امت مسلمہ اسے کافر مانتے ہیں. اور یہ بات میں نے بغیر حضور نہیں کی، کیونکہ کچھ حضرات میری طرف بڑے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں. قادیانی آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کیا کیا؟ منصب نبوت اللہ عطا کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا اس چیز پر ایمان ہے یار وہ میرے ساتھ بولے کہ منصب نبوت اللہ عطا کرتا ہے. انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے اپنا ایک نبی خود بنا لیا. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ منصب نبوت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. انہوں نے نبی خود بنایا. نبی بنانے والا کافر، جب نبی بنانے والا کافر ہے تو نائب بنانے والا کیا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ صاحبان گرامی قدر، کیونکہ نبی بھی اللہ بناتا ہے اور نبی کے نائب بھی اللہ بناتا ہے. تو جو ہے نا، میں اب تک آپ کے سامنے تقریباً 12 آیات پڑھ کر یہ واضح کر چکا ہوں کہ خلیفۃ اللہ انسان نہیں بنا سکتا، وزیر انسان نہیں بنا سکتا. یار آواز میرے ساتھ نہیں، میری کم تمام تو ساتھ. آپ تو میرے موضوع کو جانتے ہو، جو نہیں ہے ان سے کوئی اعتراض نہیں، جنہوں نے سنا ہے وہ میرے ساتھ بولتے. نائب اللہ بناتا ہے، وزیر اللہ بناتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے، ولی اللہ بناتا ہے، اور الامر اللہ بناتا ہے. ہماری جو گفتگو 6 محرم الحرام کو جہاں پر رکی تھی تسلسل وہیں سے جوڑے دیتا. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ جو 3 اطاعتیں خداوند عالم نے واجب کی ہے نا، اب میں دیکھوں گا کہ میرے موضوع سے کون کون متصل ہے. صاحبان گرامی قدر، یہ 3 اطاعتیں خداوند عالم نے صرف اور صرف ایمان والوں پر واجب کی. اب خالق کائنات پورے قرآن مجید میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں. پورے قرآن مجید میں خالق کائنات نے
کائنات کو کبھی پتہ چل نہ سکتا اگر امامت کے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ السلام واضح نہ فرماتے. توجہ ہے. امام سے کسی نے آ کر پوچھا سرکار یہ ارشاد فرمائے کہ کائنات میں سخت کیا ہے اور سخت تر کیا ہے. توجہ ہے. امام کا فرمان آپ تک پہنچا. صلوات پڑھ لیں محمد. صاحبان گرامی قدر مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا سرکار یہ بتائے کہ سخت کیا ہے اور سخت تر کیا ہے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پتھر سخت ہے. وہ کہتا ہے مولا اگر پتھر سخت ہے تو اس سے سخت تر کیا ہو. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا سخت تر ہے لوہا جو اس کو بھی کاٹ دیتا ہے. کہتا ہے مولا اگر لوہا سخت پر رکھوں تو اس کا سخت تر کیا ہوگا. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ آگ جو اس کو بھی پگھلا دیتی ہے. کہتا ہے مولا اگر میں آگ کو سخت پر رکھوں تو اس کا سخت تر کیا ہوگا. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں پانی جو اس کو بھی بجھا دیتا ہے. کہتا ہے مولا اگر میں
خیال ہی نہیں ہے. میں نے بھی پڑھنا یقین کے لیے آج میں نے نہیں پڑھنا کیونکہ آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی اور آپ بھی ساتھ نہیں دے. مرضی آپ کی ہے, جتنا آپ سننا چاہیں گے میں اتنا سناؤں. وہ جو ہے نا, آپ اللہ نے پہلی اطاعت مانگی ایمان والوں نے, کس کی؟ کس کی مانگی؟ کسی کو نہیں پتا. اللہ کی یار ابھی آپ کے سامنے بڑا ہم یہاں پر موجود ہی نہیں بیٹھا. اللہ نے پہلی اطاعت مانگی کس کی؟ اپنی, کہ میری اطاعت کو. دوسری اطاعت رسول. سبحان اللہ, اللہ آپ کو زندگی دے یار بولنے والوں. پہلی اطاعت اللہ کی, دوسری اطاعت اس کے رسول کی, اور تیسری اطاعت اور الامر کی. رب کعبہ کی قسم سوائے شیعہ نے حیدر کرار کے پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس نے اس آیت پر عمل کیا ہو. رب کعبہ کی قسم پھر کہہ رہا ہوں, رب کعبہ کی قسم ہم نے اللہ کی اطاعت کی, بڑا لا الہ الا اللہ, اس کے رسول کی اطاعت کی, بڑا محمد رسول اللہ, اور ہم نے اور الامر کی اطاعت کی تو بڑا علی رضی اللہ وسیع رسول اللہ. آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں جو ہے ماشاءاللہ صاحبان گرامی قدر, آج باب الحوائج کا دن ہے. میں نے 6 محرم حرام کو نے بتایا کہ 3 ہستیاں ہیں وہ باب الحوائج. ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, دوسرے مولا علی اصغر, اور تیسرے جناب غازی عباس علیہ السلام. یہ 3 ہستیاں باب الحوائج ہیں. یہ بھائی ہاتھ کھولتے, یہ یہاں پر آ کر وہ ہاتھ کھولتے ہیں جن کو جناب زہرا ٹھیک عطا کرتی ہے. ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے تو نماز میں ہاتھ نہیں ہے کہ نہیں, ہاتھ کھول کے کرتے ہیں کوئی نقصان نہیں. تو صاحبان گرامی قدر, ہم نے 3 اطاعتوں کا اعلان بھی کیا اور انہیں مانا بھی. اور صاحبان گرامی قدر, خداوند عالم پھر ارشاد فرما رہا ہے. اب تھوڑا سا ٹائم کم ہے, انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو تفصیلاً گفتگو ہوگی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر کوئی اٹھے گا اپنے ایمان کے پیچھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی اٹھے گا اپنے ایمان کے پیچھے. اور ہمارے بھائیوں کا اس میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اٹھے گا اپنی ماں کے ساتھ. توجہ ہے اللہ ندل کہ ہر کوئی اٹھے گا اپنے ایمان کے ساتھ. اور یہ بھائیوں کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اناسب بے ایمان ہی یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اٹھے گا اپنی ماں کے ساتھ. ہمارا کوئی اعتراض نہیں جب کہ ہر کوئی اٹھے گا اپنی ماں کے ساتھ, ہم اٹھے گا اپنی ماں کے ساتھ. ہے کہ نہیں؟ صاحبان گرامی قدر, اب ہم نے کہا جب ہر کوئی اٹھے گا آج کے بقول ماں کے ساتھ تو پھر حضرت آدم کس کے ساتھ اٹھے گی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ جب ہر کوئی اٹھے گا اپنی ماں کے ساتھ تو پھر مجھے یہ بتا کہ حضرت آدم کس کے ساتھ اٹھے گی, اللہ حوا کس کے ساتھ اٹھے گی؟ اگر آپ کی بات مان لیں, آپ کی بات مان لیں کہ اللہ حوا نکلی پسلی سے, وہ تو پھر اگر ہم اس لحاظ سے لیں تو باپ بن گئے گا. جو ہے کہ جو جس میں سے نکلتا ہے وہ اس کی اولاد ہوتا ہے. تو جو ہے کہ نہیں, اب حضرت آدم کی پسلی سے جناب حوا نکلی. چلو کہہ دو کہ یار باپ مل گیا تھا مگر اٹھنا ہے ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ نہیں. چلو اگر باپ کے ساتھ کہا ہوتا, صاحبان گرامی قدر ماں سے پیار ہی بہت ہے. اتنا پیار ہے کہ اگر ماں گھر سے باہر ہو تو ایمان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ نہیں ماں کے ساتھ. یار کیا سن رہے ہو؟ یار اس بات میں آپ کے پاس
بات کی ہے روتا کوئی ہے جسے سہارا کی اجڑ میں قبول ہو اللہ تعالیٰ جناب زہرا کو امت میں اجر رسالت کچھ اس طرح سے دیا کہ اس بیٹی کو یہاں وہاں بلا کر لایا کہ جہاں پر یہ کیا ہوتی نانا آج یہ دیکھیے میں اپنے بچوں کو کہاں جا کر رہوں ماما کبھی بغداد میں روتی ہوں کبھی کوفہ میں کبھی کربلا کے میدان میں اجروں پہ بھی اللہ روتے بھی آؤ اور باتیں بھی کرتے آؤ آج باب الحوائج کا دن ہے اگر یہ اس شہنشاہ کے مسائل کرنے لگا ہوں کہ جو باب الحوائج ہے اور پھر سکتہ سکینہ ہے جب ولید نے امام حسین کو دربار میں بلایا تھا اور کسی لعنتی نے یہ کہا کہ حسین کو قتل کر دو رب کعبہ کی قسم میرے مولا نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا مولا غازی عباس دربار میں آئے اور بھائی تھا کہ پورے دربار میں کسی کا سر نہ رکھا تھا اداکار جب حسین نے دیکھا کہ عباس جلال میں اداکار حسین کا ہاتھ آیا عباس کے سینے پر عباس رک رہے تھے اداکار حسین نے کہا کیا کیا اکبر کو کروں گا اور اللہ چاہتے اکبر کے کام میں کیا کہا اداکار اکبر کہہ رہے ہیں عباس کا ہاتھ آیا اکبر کی ایمان اور میرے دل کہتا ہے اکبر میں تیرا اس بات ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ تیرے بابا کا غلام ہونے کی حیثیت سے تجھ سے یہ پوچھتا ہوں مجھے یہ بتا کہ آقا حسین نے تجھ سے کیا کہا اداکار جملہ آپ نے سنتا ہے اگر آپ کو جناب زہرا نے دینا ہے جو آنکھ میں جناب زہرا دعا کرے گی اداکار میرے بیٹا کے ہاتھ آیا ہے حسین کے قدموں پر اداکار میرے حرمت کہ آقا یہ بتائے کہ آپ نے اکبر سے کیا کہا اداکار امام حسین فرماتے ہیں عباس میں نے اکبر سے کہا جا کے سکینہ کو لے آؤ جا سکینہ کو لے آؤ اداکار سکینہ کا نام ہونا تھا میرے مولا نے امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا مولا چاہت کرو گے عباس رک جائے گا چاہت سے روکو گے عباس رک جائے گا مگر ایسے دربار میں میری سکینہ کا نام نہ لو اداکار میں کہتا ہوں مولا عباس آج اس دربار میں سکینہ کا نام برداشت نہیں کرتے ذرا آ کر دیکھیے شام کا دربار ہے ملعون شراب پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آ گئی ہے علی و زہرا کی بیٹی اجروں کو من اللہ اداکاروں آج مسائل کیسے ہیں معاملہ ہماری مولا غازی عباس جب سب شہید ہو چکی نا تو مولا آئے ہیں کہتے ہیں آقا حسین مجھے اجازت دیجیے میں جنگ کرنا چاہتا ہوں مجھے جنگ کی اجازت دیجیے مولا فرماتے ہیں نہیں عباس تجھے میں کیسے اجازت دے دوں تو میرے فوج کا ذمہ سامان ہے کہتے ہیں مولا جس فوج کا میں ذمہ سالار تھا وہ فوج کہاں ہے نہ اکبر رہا نہ قاسم رہا مولا میرا 6 ماہ کا اصغر بھی نہ رہا میں کون سی فوج کا سالار ہوں مولا عباس فرماتے ہیں کہ وہ آقا مجھے اجازت دیجیے مجھ سے آتش کی آوازیں سنی نہیں جاتی مولا کہتے ہیں عباس جیسی تیری مرضی اداکاروں جناب سکینہ سے چھوٹا سا
اور ایک لائن میں آواز بلند کی، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اور بیٹا پانی کھانے میں لے جائے، اور ظالموں نے تیر کھینچ لیے، ایک ظالم نے ایسا بیزا مارا کہ میرے مولا کا دائیں شانہ قلم ہوا، میرے مولا نے مشکینہ اتارا، بائیں کاندھے پر رکھا، اور کسی لائن میں پھر حملہ کیا، دوسرا بازو قلم ہوا، اور میرے مولا نے وہی مشکینہ اٹھا کر اپنے منہ میں لیا، اور مشکینہ لے کر مولا چلے، کسی ظالم نے ایسا حملہ کیا، میرے مولا سے زمین پر آئے، ازادارو جملہ سن سکو گے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب کوئی زمین سے زمین پر آتا ہے پہلے وہ ٹیک لیتا ہے بازووں سے، ازادارو میرے مولا کے بازو تو نہیں تھے، ازادارو میرے مولا زمین سے زمین پر سر کے بل آئے، ازادارو مولا غازی عباس زمین سے زمین پر آئے اور صدا بلند کی، آقا ازادارو مولا حسین چلے اور آ کر کہتے ہیں عباس میری کمر کا زور ختم ہو گیا، میرا زور کمر بھائی تو کدھر ہے، ازادارو مولا فرماتے ہیں اکبر میری بنائی لے گیا، تو میری کمر توڑ گیا، اجروں کو نہیں اللہ روتا بھی آماد بھی کرتا، تیرے مذہب پہ ماتم جائن ہو، ازادارو مولا پہنچے عباس کے پاس، کہتے ہیں عباس تو میری کمر کا زور تھا، ازادارو مولا عباس کہتے ہیں آقا حسین میری حسرت ہے کہ میں آل کی زیارت کروں، کہتے ہیں آقا میری حسرت ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں، ازادارو مولا نے آنکھوں سے تیر نکالا، آنکھیں صاف کی، اور میرے مولا نے جب ایمان حسین کو دیکھا نا رو کر فرماتے ہیں آقا حسین آج مجھے پتا چل گیا غریب کیسے ہوتے، آج مجھے پتا چل گیا غریب کیسے ہوتے، ازادارو مولا نے عباس کے دروازے کو لیا، آیا خیمے میں چلو، ازادارو مولا کہتے آقا میرے جنازے کو خیمے میں ڈالے جانا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، ازادارو مولا فرماتے ہیں عباس میرے دل کی ایک حسرت ہے کہ تم مجھے بھائی کہتے، جن کے بھائی ہیں وہ بھائی سلامت رہے، پتا ہوتا ہے بھائیوں کے درد کیا ہوتے ہیں، ازادارو مولا عباس سے کہتے ہیں آقا حسین عباس ایسا کرے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہتے، ازادارو عباس کا جملہ سنوں گی، کہتے ہیں آقا میری ماں کہتی تھی کہ یہ آقا نبی کی بیٹی ہے، کبھی بھول کر بھی بھائی نہ کہنا، ازادارو ابھی ابن عباس نے جملہ اپنے منہ سے نکالا تھا کہ ایک آواز آئی عباس میں نے تجھے دعائیں مانگ کر لیا، میں زہرا کہتی ہوں کہ مجھے اماں کہہ دے اور حسین کو بھائی کہہ دے، ازادارو ابھی اس عباس نے حسین کو بھائی کہا تھا کہ ایک خیمے سے آواز آئی آقا حسین بھیا حسین عباس سے کہو کہ میں زینب کہتی ہوں کہ مجھے بھی بہن کہہ دو، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس
السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم خاتم النبیین، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم یا طه و یاسین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم عبد اللہ،
السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا سارے شہداء کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مقضی الشیعۃ والزوال فی یوم الجزاء، السلام علیکم نصف النفوس، السلام علیکم المفتون بعرض الدوس، السلام علیکم ابو الحسن سلطان عرب والعجم یا علی بن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجت وسار اللہ تعالی مفرجت وزورت، السلام علیکم اہل بیت نبوہ ومعذر الرسالت مختلف الملائکہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بے جہاں بنجے تنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، ہم تم کو ملے ولولائے آنا محمد، ہر ایک جماع کو علی اکبر سج کر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو کر دے، مفلس پہ ذرا لالو جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، چاہتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، پر عباس کے پرچم پہ کوئی آنچ نہ آئے، اے رب جہاں سید سجاد کا صدقہ، بیمار ہو جو ان کو مکمل خوشفا دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ جلدی آ گیا گائے
ਇਹ ਲੱਖ 20 ਸਾਲ